سر آپ مفتی طارق مسعود صاحب کو بلا رہے ہیں. یار بلا رہے ہیں, انہوں نے تو ابھی ان کی جو ویڈیو لیک ہوئی جو انہوں نے مجبوراً دوبارہ سے اپلوڈ کرنی پڑی ان کو, اور وہ بھی کٹنگ کے ساتھ, جس میں انہوں نے کہا کہ تیرا باپ آ گیا, اس میں ان کے الفاظ سن کے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا. انہوں نے کیا فرمایا اس میں؟ انہوں نے کہا کہ اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں سچی مچی جہلم چلا ہی جاؤں. تو ابھی میں سوچ رہا ہوں میں سچی مچی کا جہلم میں جا رہا ہوں, میں نے ارادہ کر لیا ہے انشاءاللہ, اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. یہی کہا نا, تو اس کا کیا مطلب ہے کون نہیں آ رہا؟ وہی نہیں نہ آ رہے. یعنی سچ, یعنی میں پہلے آپ کو جھوٹی موٹی کہہ رہا تھا کہ میں نے جانا ہے, اس میں کہیں نہیں شو ہو رہا کہ میں نے ان کو روکا ہوا ہے. سرکار میں بار بار کہہ رہا ہوں, آپ میں سے کسی کا رابطہ ہے تو ہم سے ٹکٹ بھی لے لیں, ہم آپ کو ٹکٹ بھی لے دیتے ہیں. ان کے کیمرہ مین بھی, ہم نے تو منع نہیں کیا ان کو, ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ جن فضول بحثوں میں ہمیں الجھا کے ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں وہ بحثیں بعد کی بحثیں ہیں. قادیانیوں سے رفع الیدین پہ بات نہیں ہوگی, حالانکہ قادیانی بھی حنفی ہیں. اب ایک قادیانی مجھے کہے جی مجھ سے آ کے رفع الیدین پہ آپ بحث کریں, چونکہ آپ نے رفع الیدین پہ لیکچر ریکارڈ کروایا, تو میں اس سے کہوں گا میرے بھائی رفع الیدین کو آپ مان بھی لو, جب تک آپ ختم نبوت کو نہیں مانتے میرا آپ کا مسئلہ تو حل ہی نہیں ہونا. پہلا مسئلہ ہے ختم نبوت, جب تک ختم نبوت سیٹل نہیں ہوتا باقی مسئلوں پہ ٹائم کیوں ضائع کریں, ضرورت نہیں ہے. جب نہ آپ کے نزدیک وہ ویٹیج والے ہیں نہ میرے نزدیک, رہ کے میں کسی بات کو پیشن سے بیان کرتا ہوں تو میں اپنے موقف کو تو پیشن سے بیان کروں گا, ڈیلے پان سے تو نہیں کروں گا. تو عقیدے کو پہلے سیٹل کریں, آئیں آل محنت کے عقیدوں کا دفاع کریں, اپنی پبلک کے سامنے کر دیں. چلیں اگر ان کو یہ مسئلہ ہے نا کہ انہوں نے نہیں آنا تو ویڈیو بنا دیں, میں نے 3 عقیدے ہی دکھائے ہیں نا, ایک قسط شروع کر دیں کہ پہلا عقیدہ یہ بتایا تھا, یہ اس کے دلائل ہیں, میں ویڈیو میں اس کا جواب دے دوں گا. ادھر وہ خود نہیں آ رہے, ہم نے کوئی منع نہیں کیا ہوا میرے بھائی. میں نے نہ تو کسی جو ہے وہ ایئر ٹریول سروس کے ساتھ رابطہ کیا کہ ان کو ٹکٹ نہیں دینا آپ نے, میں تو خود ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہوں, خود نہیں آ رہے. ان کی فرمائش ہے کہ آپ سادے الفاظ میں ایک کلپ ریکارڈ کریں. میں سادے الفاظ میں کئی دفعہ ریکارڈ کرواؤں گے, سر آئیں, پہلے عقیدوں میں بات ہوگی جب تک عقیدے سیٹل نہیں ہوتے, اور اگر عقیدے سیٹل ہو جائیں تو آپ کی سارے مسئلے ہم بغیر دلیل کے ہی مان لیں گے. پھر تو ظاہر ہے جی مسئلے ختم ہو گیا. جب کسی کے عقیدوں کو درست مان لیا, اس کے فقہی مسئلے تو پھر چھوٹے رہ گئے. جب عقیدہ اس کا صحیح نکلا باقی چیزیں تو چھوٹی رہ گئی. اب اہل تشیع میرے پاس آئے اور مجھے کہیں جی آپ ماتم پہ ہم سے کریں, میں کہوں گا یار ماتم میرا اختلاف نہیں ہے آپ کے ساتھ اتنے بڑے لیول کا, میرا آپ سے بڑے لیول کے اوپر جو اختلاف ہے عقیدہ امامت کے اوپر ہے کہ آپ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی کسی شخص کے بارے میں یہ کلیم کریں کہ اللہ اور بندے کا تعلق رہتا ہے, جس طرح صوفیاء کشف کے نام پہ مان رہے ہیں عقیدہ اور آپ امامت کے نام پہ مان رہے ہیں. تو سر یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. جب تک یہ مسئلہ سیٹل نہیں ہوتا تو میں تو اس کو کفر اسلام کا مسئلہ سمجھ رہا ہوں نا اپنے لیے. رسول اللہ کے بعد کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس پہ اللہ کی وحی آتی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے, وہ تو ایک ایکسیپشن ہے, یا اس کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی گائیڈ کرتا ہے, تو یہ بہت بڑا عقیدہ ہے. جب تک میرا آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا میں آپ سے آگے کسی اور مسئلے میں بات کر ہی نہیں سکتا. باقی مسئلے تو بعد میں بہت چھوٹے ہیں باقی.